سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، انسان دیر سے اٹھائے کبھی لیٹ اٹھائے، تو اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنے روزے کو کس طرح وہ رکھ سکتا ہے؟ یہ کسی بندے نے اگر اذان کے دوران کھایا پیا یا اذان شروع ہو گئی وہ اب تک کھا پی رہا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ روزے کے کچھ مسائل جاننے کی کوشش کریں گے، وہ مسائل کہ جو ہمیں جاننے ضروری بھی ہیں رمضان سے پہلے اور رمضان میں بھی ہمیں ان مسائل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ روزوں کے حوالے سے نیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نیت نہیں کی، زبان سے نیت کے الفاظ نہیں کہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اب کیا ہمارا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یاد رکھیں کہ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ انسان اسی وجہ سے سحری بھی کر رہا ہوتا ہے، تو گویا کسی بندے کا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا یہ اس کی نیت ہے۔ سحری کر رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ اب اگر اب زبان سے آپ نے لفظوں کی ادائیگی نہیں بھی کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان نہیں بھی پڑھا، تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا اور نیت ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے کہ زبان سے لفظوں کی ادائیگی کرنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ زبان سے اگر آپ کلمات کو ادا کر دیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تب بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اس کے روزے کی نیت ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اکثر رمضان میں سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، انسان دیر سے اٹھائے کبھی لیٹ اٹھائے، تو اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنے روزے کو کس طرح وہ رکھ سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ دیکھیں رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں اس کی نیت رات میں کرنا مستحب ہوتا ہے۔ کل روزہ ہے، آپ آج رات ہی نیت کر لیں تو یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان سحری میں نہ اٹھ سکے تو رات میں نیت کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اگلے دن بہت تاخیر سے اٹھائے، دیر سے اٹھائے، اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے، لیکن زوال سے پہلے اس نے نیت کرنی ہے۔ اب زوال کا وقت آپ کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں مختلف ہوتا ہے، آپ رمضان کا کیلنڈر دیکھ لیں، اس میں زوال کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، تو زوال کے وقت سے پہلے آپ اس دن کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور نیت کیا کریں گے؟ نیت کریں گے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں، ایک تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا اٹھنے کے بعد جو روزے کو توڑنے والا ہو۔ مثلا جان بوجھ کر پانی نہیں پینا، آپ اٹھے اور آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا اور اب آپ نیت کرنا چاہیں تو اب نیت نہیں کر سکتے۔ تو کوئی بھی آپ نے ایسا کام بھی نہیں کرنا جو روزے کو توڑنے والا ہو، روزے کے خلاف جو کام ہے وہ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دیر سے اٹھتا ہے، آنکھ اس کی دیر سے کھلتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زوال سے پہلے نیت کر لے گا، اور نیت کرنے کے بعد اس نے روزے کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ اذان جب تک ختم نہیں ہوتی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو بھائی اذان ہوتی ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی بندے نے اگر اذان کے دوران کھایا پیا یا اذان شروع ہو گئی وہ اب تک کھا پی رہا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کا جو وقت ہے بند کرنے کا جب وہ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد صبح یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فجر کی نماز کے وقت سے پہلے آپ نے اپنے روزے کو بند کر لینا ہے۔ ڈیورنگ آپ نے اذان اگر کچھ کھایا پیا یا فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور اب آپ کھا پی رہے ہیں تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے آپ کیلنڈر میں دیکھ لیں، آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ روزہ بند کرنے کا ٹائم کون سا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ روزے کی حالت میں کھانا پینا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی، کیونکہ بعض اوقات اب پریکٹس نہیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان بھولے سے کوئی چیز کھا بھی لیتا ہے، تو اب اگر کوئی بندہ بھولے سے رمضان کے روزوں میں کھا پی لیتا ہے تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس نے بھول کر کوئی چیز کھا پی لی وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ تو اس لیے
روزے کی حالت میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ پورا کریں، روزہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے کیا پاک ہونا ضروری ہے مرد کے لیے؟ مثلا ایک بندہ ہے، ایک مرد ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے حالت جنابت میں، تو اب کیا وہ سحری کے وقت سب سے پہلے غسل کرے اور پھر اس کے بعد اپنا سحری کرے اور روزہ رکھے؟ نہیں، سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد 2 فرض جو غسل کے وہ کر لے، ایک فرض ہے کلی کرنا اور ایک ہے ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 فرض سحری کے وقت کر لے اور سحری بھی کر لے، روزہ اپنا رکھ لے، سحری کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے، غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ اس کو ادا کر لے۔ تو روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی پاک ہونا شرط نہیں ہے مرد کے لیے۔ اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں بھی ہے، اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہونی چاہیے، اس کے جو ایام ہوتے ہیں وہ اس سے پاک ہو، اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔